ہے ہلکا ٹھنڈا پانی پئیں تو بلغم آتی ہے، بلغم سخت آتی ہے۔ یہ جس بھائی کو بلغم کا مسئلہ ہے صرف ایک کام کرو، لمبا سجدہ۔ میرے محترم بھائیو، یہ جو پھیپھڑے ہیں جس حالت میں ہم رہتے ہیں زیادہ تر، اس میں 60 سے 70% ہمارے، یہ ہے 180 کا اینگل، اس میں ہمارے پھیپھڑے 60 سے 70% کام کرتے ہیں۔ دوسرا 180 کا ہاف 90 کا اینگل، 90 کا اینگل کہتے ہیں بوئنگ پوزیشن، رکوع، اس میں 70 سے 80% کام کرتے ہیں۔ صرف ایک حالت ایسی ہے جس میں آپ کے پھیپھڑے 100% کام کرتے ہیں، وہ ہے 45 کا اینگل، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں۔ سجدے میں جب آپ جائیں گے تو ابھی فورس آف گریوٹی یہاں سے پھیپھڑوں کو کھینچ رہی ہے، لیکن جب آپ ایسے ہو جائیں گے تو پھیپھڑے سارے نیچے آ جائیں گے اور پورے کھل جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں ڈر جاتی تھی کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز تو نہیں کر گئی۔ صرف لمبا سجدہ کرو، بہترین علاج ہے۔ اس کے ساتھ سمپل پانی کی بھاپ لو، سمپل پانی کی بھاپ لو۔ تیسرے نمبر پہ کہوہ پیو۔ 1 کپ پانی میں 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا، 3 تریاں لہسن کی، 3 انچ کی 2 ڈنڈیاں دار چینی کی، میرے محترم بھائیوں، اور 5 پتے پودینے کے ڈال کے اور 1 چمچ گڑ ملا کے اس کو اتنا پکاؤ 2 کپ پانی 1 کپ رہ جائے۔ یہ کہوہ 1 کپ صبح، 1 کپ دوپہر، 1 کپ شام پیو۔ ایک ہی سوال میں ماشاءاللہ گردوں کے گرد ریت کے ذرات بھی ہیں، معدے کی سوزش بھی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ گرمی کیا ہے؟ یہ جس کو کبھی کہتے ہیں جگر میں گرمی ہے، کبھی کہتے ہیں معدے میں گرمی ہے، کبھی کہتے ہیں مثانے میں گرمی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ایسیڈیٹی ہے، تیزابیت۔ میرے محترم بھائیوں، جب جسم میں ایسڈ زیادہ بنتا ہے تو اس کی وجہ سے تیزاب ہیٹ پیدا کرتا ہے، جلن پیدا کرتا ہے، گرمی پیدا کرتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، تیزاب کے لیے کبھی دوائی کے چکر میں نہ پڑنا، تیزاب کے لیے کبھی دوائی کے چکر میں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، تیزاب کو جب الکلائن پراپرٹی والی کوئی چیز دے دی جائے، وہ ایسڈ کے ساتھ الکلی مل کے اس کو نیوٹرل کرتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، صرف کھانا چبانا شروع کر دو، صرف کھانا۔ 1 لقمے کو کتنا چبانا ہے؟ 32 بار۔ اس کو سمجھو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دانت کتنے دیے؟ 32۔ کیوں دیے؟ 4 طرح کے دانت ہیں، 8 دانت ہیں 1 نوک والے، جس کا کام ہے کھانے کو کاٹنا۔ 8 دانت ہیں 2 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو پھاڑنا۔ 8 دانت ہیں 3 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو چیرنا۔ اور 8 دانت ہیں 4 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو پیسنا۔ دانتوں کا کام تھا کھانے کو کاٹنا، پھاڑنا، چیرنا، پیسنا۔ اور میرے محترم بھائیوں، جب یہ بار بار چبائیں گے تو آپ کے جو سلیوری گلینڈ ہے نا، اس میں سے سلائیوا پروڈیوس ہوگا۔ یہ لعاب دہن، یہ جو آپ کا سلائیوا ہے میرے محترم بھائیوں، یہ الکلائن ہے، یہ الکلائن ہے۔ جب یہ سلائیوا آپ کے ایسڈ کے ساتھ ملے گا تو اس کو نیوٹرل کر دے گا۔ اس کی تیزابیت کے لیے دوائیوں کے چکر میں نہ پڑو، سب سے پہلے وہ وجہ جانو جس سے یہ ایسڈ بڑھتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب آپ کھانا سلور کے برتن میں پکاتے ہو نا، وہ کھانا ایسیڈک ہوتا ہے۔ جب آپ پریشر کوکر میں کھانا پکاتے ہو، کھانا ایسیڈک ہوتا ہے۔ جب آپ اپنا کھانا میرے محترم بھائیوں نان سٹک میں پکاتے ہو، ٹیفلون میں پکاتے ہو، وہ ایسڈ بنتا ہے۔ جب آپ کا کھانا کوکنگ آئل میں بنے گا، ایسیڈک ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، آسان سا حل بتا دیتا ہوں۔ یہ جو مٹی کے برتن ہیں نا، اس میں جو کھانا پکے گا وہ الکلائن پراپرٹی رکھے گا۔ یہ آپ کی تیزابیت، آپ کی گرمی، صرف میرے محترم بھائیوں گھڑے کا پانی پیو۔ گھڑے کا کیا کرو؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک بندہ صرف 30 دن جو کہتا ہے میرے جگر میں، مثانے میں، پتے میں گرمی ہے، میرے جگر میں، میرے معدے میں، میرے مثانے میں گرمی ہے، صرف کیا پیے؟ صرف کیا پیے؟ صرف گھڑے کا پانی۔ کوئی دوائی ہے؟ اس کو سمجھو، جو پانی رات جہاں بسر کرتا ہے وہ اس کی خوبیاں لے کے آتا ہے، اس کے گن لے کے آتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز سے پیدا کیا؟
مٹی سے، واپس کہاں جانا ہے؟ مٹی میں، اور کل قیامت والے دن کہاں سے اٹھائے جانا ہے؟ مٹی میں۔ اس گرمی کے لیے بہترین چیز مٹی کے برتن میں کھانا پکاؤ، مٹی کے برتن میں کھانا کھاؤ، مٹی کے برتن میں پانی پیو۔ اور اس کے بعد یہ جو سرسوں ہے نا، یہ سرسوں ٹھنڈی ہوتی ہے، سرسوں، اور میرے محترم بھائیوں یہ بھی الکلائن ہے، اور جتنے آپ کوکنگ آئل استعمال کرتے ہو وہ سارے تیزاب ہیں، کیونکہ وہ کیمیکل ہیں۔ اس کو بند کر کے سرسوں کا تیل استعمال کرو۔ اور میرے محترم بھائیوں اس کی بہترین دوائی یہ جو امبلی اور آلو بخارے کا پانی ہے، واللہ بہترین دوائی ہے۔ آج کل یہ جو تخم ملنگا ہے میرے محترم بھائیوں بہترین دوائی ہے۔ یہ جو اسپغول کا چھلکا ہے بہترین دوائی ہے۔ یہ جو گڑ والی سکنجوی ہے بہترین دوائی ہے۔ اور اس کے بعد میرے محترم بھائیوں یہ جو گوند کتیرا ہے، اس کو دودھ میں ڈال کے، اس کو پانی میں ڈال کے، اس کو گڑ والی سکنجوی میں ڈال کے میرے محترم بھائیوں یہ پیو، بہترین دوائی ہے۔ امبلی اور آلو بخارے کا پانی بہترین دوائی ہے۔ آج کل جو فالسا آیا ہوا ہے میرے محترم بھائیوں اس کا جوس بنا کے پیو، بہترین دوائی ہے۔ آلو بخارا بہترین دوائی ہے، خرمانی بہترین دوائی ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں کتنی چیزیں ہیں، ہم سارے کے سارے دوائیوں کے چکر میں کیوں پڑتے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں ڈاکٹر اس لیے آپ کو نہیں بتاتے کہ ان چیزوں سے ان کو پیسے ملیں گے، وہ تو آپ کو وہ بتائیں گے جس سے وہ کما سکیں۔ ایک مہینہ، چلو بہت زیادہ ہے، 10 دن آپ پی کے دیکھ لو، آپ خود بتاؤ گے کہ الحمدللہ